میرا نام زینب ہے اور میں نے بچپن میں کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی بے رحم بھی ہو سکتی ہے۔ ہم 6 بہنیں تھیں اور ہمارا چھوٹا سا گھر تھا جو کچی اینٹوں سے بنا تھا، لیکن اس کے اندر ایک ایسا سکون بسا ہوا تھا جو شاید محلوں میں بھی نہ ہو۔ میرے ابا فیاض احمد واپڈا میں لائن مین تھے۔ وہ ہر روز چاند خطرے میں ڈال کر بجلی کے کھمبوں پر چڑھتے، تاریں جوڑتے، بجلی بحال کرتے۔ ان کے ہاتھ سخت تھے، لیکن ان کے سینے سے لگنے پر ایسا سکون ملتا تھا جیسے دنیا کی ساری پریشانیاں ختم ہو گئی ہوں۔ ابا کہا کرتے تھے، میری بیٹیاں میرے نصیب کا سب سے خوبصورت حصہ ہیں۔ ہم ان کے گرد بیٹھ کر کہانیاں سنتے اور وہ ہر رات ہنستے ہوئے کہتے، میں تم سب کی شادیاں دھوم دھام سے کروں گا، تم بس راج کرو گی۔ لیکن قسمت نے وہ خواب پورے ہونے سے پہلے ہی چھین لیے۔ ایک دن وہ ڈیوٹی پر گئے اور واپس تابوت میں آئے۔ ان کے جسم کا رنگ نیلا ہو چکا تھا اور آنکھیں بند تھیں۔ کہا گیا کرنٹ لگا، لیکن میں جانتی ہوں یہ صرف کرنٹ نہیں تھا، یہ ہماری پوری زندگی کو جلا گیا تھا۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں صرف خاموشی بولتی تھی۔ ماں نے سلائی مشین نکالی اور میں نے اسکول کا بستہ سمیٹ کر ہمیشہ کے لیے رکھ دیا۔ 6 بہنوں کی ذمہ داری مجھ پر آ گئی۔ ماں نے کتنا صبر کیا، صبح سے شام تک مشین چلاتی رہتی اور میں اس کے ساتھ کپڑے پکڑتی، کینچی چلاتی، دھاگے لاتی۔ ہمارے رشتہ داروں نے آنکھیں پھیر لیں اور لوگ وہ صرف سوال کرتے، رشتے کے لیے کیا دو گی؟ باپ تو ہے نہیں، جہیز کیسے دو گی؟ جیسے ہم انسان نہیں، کسی دکان کی بندی ہوئی چیز ہوں۔ میں خاموش رہی، میری آنکھوں میں آنسو تھے لیکن چہرے پر سکوت۔ میں اپنی ماں کا سہارا بن چکی تھی اور خود کے لیے جینا چھوڑ چکی تھی۔ پھر ایک دن شائستہ بیگم آئیں۔ وہ امیر گھرانے سے تھیں جن کے لیے میری ماں اکثر قیمتی جوڑوں کی سلائی کرتی تھی۔ انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر میری ماں سے کہا، یہ لڑکی بڑی خاموش اور سلیقہ مند ہے، میرے بیٹے فؤاد کے لیے مناسب رہے گی۔ ماں کی آنکھوں میں جیسے برسوں بعد امید کی چمک آئی۔ رشتہ آیا اور میں کسی دلہن کی طرح نہیں، بس ایک ہی ذمہ داری کی طرح اس گھر رخصت کر دی گئی۔ شادی ہوئی، لیکن وہ نہ رات دلہن بنی نہ صبح بیوی۔ اگلی صبح ہی میری ساس نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا، فؤاد کے ناشتے کا وقت ہو گیا ہے، جلدی کرو۔ اور وہ دن میری نئی زندگی کا آغاز تھا، ایک ایسی زندگی جو دکھ، محنت اور بے عزتی سے بھری ہوئی تھی۔ میں ساس کی خدمت کرتی، نند کے جوتے سیدھے کرتی اور شوہر وہ صرف دیکھتا، نہ کچھ کہتا نہ پوچھتا۔ میں ایک بہو نہیں، ملازمہ تھی، ایک ایسی چیز جو شادی کے بہانے گھر لائی گئی تھی تاکہ مفت میں کام لیا جا سکے۔ میری زندگی میں اگر کچھ باقی تھا تو وہ خاموشی تھی۔ ہر رات جب سب سو جاتے، میں چھت پر جا کر آسمان دیکھتی اور ابا سے باتیں کرتی۔ میں کہتی، ابا یہ وہ زندگی نہیں جس کا آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا، صرف خاموشی، وہی خاموشی جو اب میری قسمت بن چکی تھی۔ جس دن میری ڈولی اس گھر کی دہلیز پر اتری، میں نے سجدہ کیا اور دل میں بس اتنا کہا، اللہ کرے مجھے یہاں عزت ملے، محبت ملے۔ لیکن دروازہ پار کرتے ہی پہلی نظر میری ساس شائستہ بیگم پر پڑی، جس کے چہرے پر نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی اپنائیت۔ سونیا میری نند نے ایسے آنکھوں سے دیکھا جیسے میں کوئی حق چھیننے آئی ہوں، اور فؤاد میرا شوہر، اس نے مجھ پر ایک نظر بھی نہ ڈالی۔ اگلے دن صبح سورج کی روشنی ابھی پوری طرح آئی بھی نہ تھی کہ ساس کی چیخ سنائی دی، اٹھ جا زینب، یہ سسرال ہے، باپ کا گھر نہیں، کچن میں جا۔ میں سہم کر اٹھی، دل دھڑک رہا تھا۔ نئی نویلی دلہن کے ہاتھوں سے پہلی صبح چائے کی خوشبو کی بجائے میرے ہاتھوں سے جلتے ہوئے توے کی بدبو اٹھی۔ فؤاد ناشتہ لے کر آفس چلا گیا، ایک لفظ کہے بغیر۔ شام کو آیا، تب بھی بس اپنی ماں کے ساتھ بیٹھا رہا، میری طرف ایک نظر بھی نہیں ڈالی۔ مجھے لگا شاید وقت کے ساتھ سب بہتر ہو جائے گا، لیکن وقت کے ساتھ صرف کام بڑھا، آوازیں بڑھیں، طنز تیز ہوئے اور عزت وہ دن بدن مجھ سے چھنتی چلی گئی۔ دن میں گھر بھر کی خدمت اور رات کو تنہا بستر، یہ تھی میری شادی۔ میری نند روز مجھ پر حکم چلاتی، میرے کپڑے استری کرو، میرے جوتے پالش کرو، سالن کم نمک کا ہے، اماں سے پہلے کھانا کیوں نکالا؟ اور میری ساس، وہ ایک لمحہ بھی ایسا نہ جانے دیتی جب مجھے یہ نہ جتائے کہ میں جہیز کے بغیر آئی ہوں، اس لیے میرا وجود بھی بے قیمت ہے۔ میرا دل روز مرتا پر زبان بند رہتی، کیونکہ میری ماں نے رخصتی پر کہا تھا، زینب شوہر کا گھر ہی اب تیرا سب کچھ ہے، سہاگ سنبھال کر رکھنا۔ اور میرا سہاگ وہ تو کسی اور کا غلام نکلا جس کی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، امی۔ کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ واقعی میں انسان ہوں یا پھر ایک مشین جس کا کام صرف کام کرنا ہے، خاموش رہنا ہے، سہنا ہے۔ دن گزرتے گئے میری زندگی میں کچھ بھی نہیں بدلا۔ ساس کا لہجہ اور کڑوا ہوتا گیا، نند کی زبان مزید تیز، اور فؤاد اس کی خاموشی اب خنجر جیسی چبھنے لگی تھی۔ وہ آتا، کھانا کھاتا اور اپنے کمرے میں بند ہو جاتا، جیسے میں اس کی زندگی کا کوئی حصہ ہی نہ ہوں۔
میں اس کے لیے بیوی نہیں تھی، صرف ایک سایہ جسے نظر انداز کرنا بہت آسان تھا۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی، شدید بخار تھا، جسم کانپ رہا تھا، لیکن اس گھر میں کوئی نہیں تھا جو میرے سر پر ہاتھ رکھتا۔ ساس کہنے لگی، ڈرامہ بند کرو، بہو ہو، بیماریاں پالنے نہیں آئی یہاں۔ میں نے اپنی کپ کپاتی ٹانگوں سے روٹی بھی سینکی، جھاڑو بھی دیا اور نند کے بال بھی سیٹ کیے۔ اسی رات میں نے چپکے سے اپنی ماں کو فون کیا۔ آواز بھیگ گئی تھی پر الفاظ مضبوط تھے۔ ماں، میں ٹھیک ہوں، بس تم اپنا خیال رکھنا۔ میں نے انہیں کبھی نہیں بتایا کہ اس گھر میں میرا نام صرف بہو نہیں، مفت کی نوکرانی ہے۔ فواد کی بے حسی نے میرے اندر کی سارے خواب جلا ڈالے تھے۔ وہ صرف ایک شوہر نہیں تھا، وہ میری خاموشی کا محافظ بن سکتا تھا، لیکن اس نے میرا درد بھی نہ سنا۔ وہ ساس کے سامنے ایسے سر جھکاتا جیسے اس کا نکاح مجھ سے نہیں، اپنی ماں سے ہوا ہو۔ کبھی کبھی آئینے میں خود کو دیکھتی تو اپنا آپ پہچانتی نہ تھی۔ وہ زینب جو چھوٹی بہنوں کو ہنسا کر جگاتی تھی، اب خود راتوں کو سسک کر سوتی ہے۔ میرے وجود کا کوئی مول نہیں تھا اور میری ہنسی کہیں بہت پیچھے دفن ہو چکی تھی۔ شاید اسی دن جب میں اس گھر میں بیوی بن کر نہیں، صرف نوکرانی بن کر داخل ہوئی تھی۔ یہ زندگی اب میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہر دن ایک قید خانہ تھا اور میں اس میں ایک ایسی قیدی تھی جسے جرم بتائے بغیر سزا دی جا رہی تھی۔ ساس کے تانے، نند کی جھڑکیں، شوہر کی خاموشی، بے حسی، سب کچھ میری ہڈیوں میں زہر بن کر اتر گیا تھا۔ کئی راتیں ایسی گزری کہ میں نے تکیے میں منہ چھپا کر چیخیں ماری اور اگلی صبح ہنستے چہرے کے ساتھ ناشتے کی ٹرے اٹھائی۔ لیکن وہ ایک خاص رات تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب اور نہیں، بس اب بہت ہو گیا۔ میں نے کمرے کی چٹکی بند کی اور کاغذ پر آخری لفظ لکھنے لگی، ماں معاف کرنا، میں ہار گئی۔ میں نے وہ دعائیں ہاتھ میں لی تھیں جو فواد کی امی دل کی بیماری کے لیے لیتی تھی۔ میرے سامنے پانی رکھا تھا اور میں صرف اتنا سوچ رہی تھی کہ مر جانا شاید جینے سے آسان ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے ابا کا چہرہ آیا، ماں کی تھکی ہوئی ہنسی اور میری چھوٹی بہنیں، لیکن اس بار میری سوچیں بھی ہار گئی تھیں۔ میں نے دعا لبوں تک لے جانا چاہی، تبھی میرے پیٹ میں ایک عجیب سا درد اٹھا، پہلے معمولی، پھر تیز، اور پھر میرے جسم کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ ساس نے جب کمرے کا دروازہ توڑا تو میں فرش پر نیم بے ہوش پڑی تھی۔ مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ جب آنکھ کھلی تو ڈاکٹر میرے سرہانے کھڑی تھی۔ انہوں نے نرمی سے کہا، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ اس لمحے جیسے میری دنیا رک گئی۔ میں جسے جینے کا حق بھی نہیں ملا، اب کسی کی زندگی بننے والی تھی۔ میرے اندر ایک نیا وجود پل رہا تھا، ایک ایسی جان جو مجھ سے جڑی تھی، میری سانسوں سے بندھی تھی۔ میں نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور پہلی بار اپنی جان کو عزیز پایا۔ اس دن میں نے وہ خودکشی والا کاغذ پھاڑ دیا اور دل میں ایک وعدہ کیا، زینب، اب تو مرے گی نہیں، تو جیے گی اپنے بچے کے لیے، کیونکہ اب تو صرف ایک عورت نہیں، تو ماں ہے۔ ڈاکٹر کے مبارک ہو کہنے کے بعد میری زندگی جیسے ایک لمحے کو ٹھہر گئی تھی۔ میرے اندر ایک ننھی سی جان آ گئی تھی جو مجھ سے جڑی تھی، جو میرے درد کے ساتھ پل رہی تھی۔ جب میں گھر لوٹی، دل میں تھوڑی سی امید تھی کہ شاید اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، کہ شاید اب شائستہ بیگم میرے پیروں کو چھونے والی سوجن دیکھے گی، کہ شاید سونیا ایک دن مجھ سے نرمی سے بات کرے، اور فواد شاید وہ اب مجھ سے نظریں ملا کر بات کرے، ایک بار ماتھے پر ہاتھ رکھے۔ لیکن کچھ بھی نہیں بدلا، وہی صبح کی جھاڑ، وہی برتنوں کی کھنک، وہی طنزیہ لہجہ۔ میں چاہتی تھی کہ ساس کے دل میں میرے لیے ایک ماں جیسا احساس جاگے، لیکن اس کے نزدیک میں بس ایک ایسی بہو تھی جس سے مفت میں کام نکلوانا اب مزید فائدہ مند ہو گیا تھا۔ تو کیا ہوا اگر حاملہ ہے؟ ہم نے بھی بچے پیدا کیے تھے، کچھ خاص نہیں ہے اس میں۔ وہ روز کہتی، میرا جسم ٹوٹتا لیکن زبان نہیں کھلتی تھی۔ صبح سویرے جھاڑو دینا، نند کے بالوں کو سنوارنا، استری کرنا، کپڑے دھونا، روٹیاں پکانا، حتیٰ کہ پاؤں میں سوجن کے باوجود پانی بھر کر اوپر والی منزل پر چڑھنا، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ میں راتوں کو درد سے بلکتی اور فواد کے پہلو میں لیٹ کر سوچتی، کیا یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا؟ اب وہ بھی چپ تھا، ماں کے ایک اشارے پر چلنے والا ایک ایسا شوہر جو ماں کی غلامی کو محبت سمجھ بیٹھا تھا۔ ایک دن میں کچن میں کھڑی سالن پکا رہی تھی، گرمی سے چکرا کر نیچے گری، لیکن ساس کی آواز آئی، ڈرامے چھوڑ، کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ میں نے زمین سے خود کو سمیٹا، آنچ دھیمی کی اور خود سے کہا، اب میں کمزور نہیں ہوں، کیونکہ میں صرف بیوی نہیں، ماں بھی ہوں۔ میرے اندر زندگی ہے اور میں اس زندگی کو اس جہنم میں جلنے نہیں دوں گی۔ میرے ہاتھ چلتے، جسم دکھتا، لیکن اندر ایک نئی طاقت، ایک نئی ضد پیدا ہو گئی تھی۔ میں خود کے لیے نہیں، اس ننھی جان کے لیے جی رہی تھی جو میرے اندر دھڑک رہی تھی۔ ماں بننے کا جو خواب لڑکیاں آنکھوں میں سجا کر چمکتی ہیں، میرے لیے وہ 9 مہینے خواب نہیں تھے، بلکہ ایک مسلسل سزا تھی۔
حمل کا ایک ایک دن میرے لیے اذیت سے بھرا ہوا تھا۔ اس گھر میں کسی کے دل میں اتنی بھی نرمی نہیں آئی کہ مجھے 1 گھنٹہ آرام کرنے دیا جاتا۔ صبح کا آغاز جھاڑو سے ہوتا، کچن کی گرمی میں سالن کے ساتھ پسینہ بہتا، ساس کے کمرے کی گرد جھاڑتی، نند کی فرمائشیں پوری کرتی اور شام کو برتن دھوتے دھوتے کمر جھک جاتی۔ 8واں مہینہ آیا تو ڈاکٹر نے آرام کی ہدایت دی۔ تمہاری حالت نازک ہے، بچہ کمزور ہے، آرام کرو، پانی زیادہ پیا کرو۔ لیکن شائستہ بیگم نے وہ پرچی کچرے میں پھینک دی، جیسے ڈاکٹر نے کوئی فضول مشورہ دیا ہو۔ ان کا کہنا تھا، ہمارے وقت میں بھی تو کھیتوں میں کام کرتے تھے، یہ آج کی لڑکیاں بس ڈرامے کرتی ہیں۔ میں ہنسی نہ روئی، بس خاموشی سے دن گنتی رہی۔ رات کو بچہ پیٹ میں کروٹ لیتا تو میں اسے سہلاتی، میرے بچے تم بس صحت مند آ جانا، تیری ماں سب برداشت کر لے گی۔ اور فواد، اس نے 9 مہینوں میں ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ طبیعت کیسی ہے۔ اس کی محبت بس اپنی ماں کے گرد گھومتی رہی، اور میں اس کی بیوی ہونے کے باوجود ایک تنہا عورت بن کر رہ گئی تھی۔ میں ایک دن کچن میں کھڑی تھی، 8ویں مہینے کے آخری ہفتے میں، سالن میں نمک ڈال رہی تھی کہ نند آ کر چیخی، جلدی کر، میرے دوست آ رہے ہیں، کچھ خاص بنا لے، شرمندگی نہ ہو۔ میں نے تھکے ہوئے ہاتھوں سے پکوڑے تلے، آنکھوں سے پانی بہا، اور دل سے صرف ایک دعا نکلی، یا اللہ، یہ بچہ سلامت ہو، تاکہ میں زندہ رہنے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ سکوں۔